وہ میری اور دوسرا ابتسام جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح اس کی اگر دلیری نہ ہوتی تو اس نے بس مارنے تھا تو اور تباہی کر سکتا تھا. 11 لوگوں کو گولیاں لگی اور ایک ہمارا موزم شہید ہوا. اب ایف آئی آر رجسٹر کرنے کی کوشش کی ہے. سب ڈرتے ہیں کیونکہ کئی ادارے یہ قانون سے اوپر ہے. میں آج جنرل باجوہ سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا فوج کا وقار اوپر جائے گا یا نیچے جائے گا اگر جو آپ کی فوج پہ کالی بھیڑیں غلط کام کر رہی ہیں, ظلم کر رہی ہیں, انسانوں پہ تشدد کر رہی ہیں, اگر آپ ان کے اوپر ایکشن لیں گے تو فوج کا وقار اوپر جائے گا, لوگ عزت کریں گے فوج کی. لیکن اگر یہ ہے کہ فوج میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں جو ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھ رہے ہیں, مار داڑ کر کے, ڈرا دھمکا کے, اگر سمجھ رہے ہیں کہ اس طرح فوج کا وقار اوپر چلا جائے تو نفرتیں بڑھ رہی ہیں. آپ کے ایک میجر جنرل نے جو میرے خیال میں غداری میں پکڑا گیا, امریکہ کے لیے غداری کر رہا تھا, آپ نے اس کو سزا دی, فوج کا وقار اوپر گیا, غلط کام کر رہا تھا. تو کیا یہ اب میجر جنرل فیصل اس کی تفتیش ہونے دیں گے آپ؟ اور کیا اس ملک میں اب تفتیش ہو سکے گی جب جنرل فیصل کے اوپر الزام ہے, انٹیریئر منسٹر ثناء اللہ کے اوپر الزام ہے, اور تیسرا پرائم منسٹر شہباز شریف کے اوپر الزام ہے؟ کیسے تفتیش ہوگی؟ جب تک یہ 3 لوگ ریزائن نہیں کرتے تفتیش ہوگی کیسے؟ اور ادھر میں جنرل باجوہ آپ سے بھی فوج کے وقار کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستانی فوج کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس طرح کی کالی بھیڑیں, یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہم انسان ہی نہیں ہیں, بھیڑوں کو کبھی ادھر موڑ دو کبھی ادھر موڑ دو, آج وہ چور ہیں کل وہ این آر او مل گئے تو اچھے ہو گئے ہیں, آج پھر آپ ان کو چور بنا دیں گے کل پھر بھیڑی. ہم انسان ہیں, انسانوں کو جانوروں کی طرح نہ ٹریٹ کریں. اور انسان کسی وقت آگے کھڑا ہو جاتا ہے, اور یہ قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ میں آج آپ کو بتا دوں 2 راستے اب اس قوم کے سامنے, یا ایک پرامن انقلاب آئے گا اور یا خونی انقلاب آئے گا, اور تیسرا راستہ نہیں ہے. کیونکہ میں نے 6 مہینے میں اس قوم کو جاگتے دیکھا ہے, قوم کھڑی ہو گئی ہے. یہ جو شعور کا جن ہے یہ بوتل سے نکلا ہے, یہ اندر نہیں جانے لگا. اب فیصلہ صرف یہ کر لیں کہ ہم پرامن طریقے سے اس ملک کے اندر چینج لے کے آئیں گے جو کہ بیلٹ باکس کے ذریعے آئے گا صاف اور شفاف الیکشن کے لیے, یا وہ جو ایران میں ہوا تھا ہوگا, تباہی ہوگی, جو سری لنکا میں لوگ سڑکوں پہ آ جائیں گے, کیوس ہوگا. یہ جماعت جس کو ان 3 لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی اور اللہ نے بچایا, جس طرح ابھی ڈاکٹر فیصل نے کہا کہ یہ جو گولی میری یہ ادھر اوپر کی ٹانگ پہ لگی, وہ ایک گولی میری جو وہ اصل آرٹری ہے اس کے نیچے سے نکل گئی اور ایک اس کے پاس آگے رک گئی. اگر وہ رپچر ہو جاتی تو 20 منٹ میں انسان مرتا ہے, 20 منٹ میں سارا خون نکل جاتا ہے. اگر تو سیدھا ہاسپٹل نہ ہو 20 منٹ میں مر گیا آدمی. تو اللہ نے اگر مجھے یہ بچایا ہے, جو مجھے آج زندہ رکھا ہے, یہ صرف اللہ کا کرم ہے. انہوں نے تو پوری کوشش, کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی. انہوں نے تو ایک ادھر سے اور ادھر سے سامنے والے نے مارنا تھا. اور پھر سوال میں پوچھتا ہوں, سب سے بڑی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی, اس کے سربراہ جو واحد فیڈرل پارٹی رہ گئی ہے پاکستان میں, یہ 2 فیملی پارٹیز سکڑ کے چھوٹی چھوٹی پارٹیز رہ گئی ہیں. میں چیلنج کر کے جاؤں گا سندھ میں, اور انشاءاللہ یہ زرداری مافیا کو سندھ میں ہرا کے دکھاؤں گا آپ کو. سندھ کے لوگ اس سے تنگ ہیں, ان کو
سب سے زیادہ غلام ادھر بنایا ہوا ان کو، وہ سب سے زیادہ آزادی طلب کر رہے ہیں۔ اور یہ شریف خاندان، میں چیلنج کرتا ہوں، یہ کدھر کسی سیٹ پہ میرے سے مقابلہ کرے۔ نواز شریف آئے، کہتے ہیں نا اسے آئے، اتنی کوششیں کر رہی ہیں، این آر او سب کو دے دیا ہے، سارے چوروں کو منی لانڈرر ساروں کی عید ہو گئی ہے، کسی وہ کہتی ہے مریم لیول پلینگ فیلڈ، چیلنج کرتا ہوں کسی سیٹ پہ پنجاب میں میرے سے مقابلہ کر لیں، کیونکہ پبلک چینج ہو گئی ہے۔ یہاں ایک جاگی ہوئی قوم ہے، ان کو بھیڑوں کی طرح نہ ٹریٹ کریں۔ اور چیف جسٹس صاحب، میں آپ سے مخاطب ہوں، دیکھیں یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا جب تک رول آف لا نہیں ہوگا۔ میں ساری دنیا پھرا ہوں، 70 سال میری عمر ہے، میں نے مغربی دنیا اندر سے دیکھی ہوئی ہے۔ میں جب 18 سال کا انگلینڈ گیا تو میں نے پہلی دفعہ رول آف لا دیکھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، کیونکہ ہم تو ملٹری ڈکٹیٹرشپ میں بڑے ہوئے تھے یہاں 60s میں۔ تو پہلی دفعہ میں نے ایک فلائی ریاست دیکھی، وہ کیا ہوتی ہے، اور رول آف لا دیکھا کہ قانون سب کے لیے ایک برابر، کوئی طاقتور وہاں قانون کے اوپر نہیں تھا، کوئی وہاں قبضہ گروپ نہیں تھے، ان کی عدالتیں ان کو ان کمزور کی حفاظت کرتی ہیں۔ وہاں اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیگل ایڈ دیتی ہیں کہ ایک عام آدمی جا کے عدالت میں کیس لڑ سکے۔ وہاں کسی کی جرت نہیں ہے، کسی طاقتور کی جرت نہیں ہے کسی پہ ظلم کرے، اس لیے وہ کامیاب معاشرے ہیں، اس لیے وہاں خوشحالی ہے۔ میرے سامنے میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سنگاپور، جو ایک پاکستان کا مقابلہ ہی نہیں کوئی کر سکتا تھا، پاکستان سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا 60s میں، ہم تو مثال تھے دنیا کی، اور کہاں سنگاپور ہمارے ساتھ، ہمارے سے نیچے شروع ہوا۔ آج ہمارا جو پر کیپٹا انکم ہے وہ پتہ نہیں $2000 ہوگا، سنگاپور کا $60,000 ہے، کیونکہ ان کے اسٹیٹسمن لی کوان یو نے سب سے پہلے زور لگایا قانون کی بالادستی قائم کرنے کے لیے، اور اس نے جب قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو کرپشن ختم ہوتی ہے۔ کرپشن تب ہوتی ہے جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی نہیں ہوتی، جب کوئی قانون سے اوپر نہیں ہوتا، جب کسی کو این آر او نہیں ملتا، جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ آپ جرم کریں گے، آپ جتنے بھی طاقتور آپ کو سزا ملے گی، صرف تب ایک معاشرے کے اندر انصاف ہوتا ہے اور وہ معاشرے میں پھر خوشحالی آتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر غربت تھی، لیکن انہوں نے پہلے انصاف قائم کیا، عدل اور انصاف، فلاحی ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا، رحم دل ریاست بنائی اور عدل انصاف قائم کیا، اس کے بعد خوشحالی آئی، پہلے خوشحالی نہیں آئی۔ ہم کیوں نہیں آگے بڑھ رہے؟ میں ابھی آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ ملک کی سب سے بڑی پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کو انصاف نہیں مل رہا، اس کو ایسے جو میرے سے چیف جسٹس صاحب جو 6 مہینے میں میرے سے کیا گیا ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کوئی ملک اپنے دشمن سے نہ کرے۔ میں وہ پاکستانی ہوں، اس ملک کے سارے ہائیسٹ سول ایوارڈ جیتے میں نے، سب جانتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں میں نے پاکستان کی عزت بڑھائی، کم نہیں کی۔ یہ شوکت خانہ میں بیٹھا ہوں، یہ انٹرنیشنل راؤنڈ ہاسپٹل ہے، 75% کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کرتا ہے، سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے۔ دوسرا پشاور میں کھولا ہے، تیسرا کراچی میں کھول رہے ہیں جو اس سے بھی بڑا ہوگا۔ 2 یونیورسٹیز بنائی ہیں، القادر یونیورسٹی جو کہ 100% فری ڈگریز دے رہی ہے لیڈرشپ کے اندر، سیرت نبی کے اندر، اور دوسری طرف نمل یونیورسٹی جدھر 90% اسٹوڈنٹس کو مفت تعلیم مل رہی ہے اور 85% جیسی ڈگری لیتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں۔ 2 یونیورسٹیز، 2 ہاسپٹل، تیسرا ہاسپٹل، یہ دنیا میں کوئی جانتے ہیں کسی پولیٹیشین نے ایک بھی بنایا ہو؟ کوئی اس ملک کی تاریخ میں کسی نے کچھ کیا ہو؟ اور پھر ایک پارٹی بنائی جو کہ سب سے بڑی آج پارٹی ہے پاکستان، 12 سیٹیں جیتا ہوں۔ اگر میرے سے یہ ہو رہا ہے، میرے گھر کے اوپر میرے نوکروں کو پیسے دیے گئے میرے خلاف جاسوسی کرنے کے لیے،
ڈیوائس رکھنے کے لیے. گھر کے نوکروں کو میری فون کالز, جو میری پرائم منسٹر کی فون کال تھی, ان کی ریکارڈڈ کر کے ریلیز کی گئی ریکارڈنگ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے. لوگوں کو جو ہمارے ڈونرز تھے ان کو ڈرایا دھمکایا گیا. ہر حربہ جو استعمال ہو سکتا ہے کہ ایک دشمن کے خلاف, وہ میرے خلاف. یعنی یہ جو یہ میسج پہنچواتا ہے یہ جو الیکشن کمیشن ہے, جی میں نہیں کر رہا, پیچھے سے مجھے حکم ہے. ایف آئی اے والے جو پھر ہم نہیں کر رہے جی, ہمیں پیچھے سے حکم ہے. وہ 25 مئی میں وہ جو پولیس والوں نے ظلم کیا تھا ہمارے, ہم کیا کریں جی, ہمیں پیچھے سے حکم ہے. یعنی یہ ایک پاکستان کی جمہوری پارٹی سے مذاق ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے. یہ قوم کو تباہ کر رہے ہیں. قومیں تباہ ہوتی ہیں ایسے. ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا تھا؟ سب سے بڑی جو جماعت الیکشن جیتی, اسی کے خلاف ملٹری ایکشن کر دیا. ان کو جو رائٹ تھا ان کا وہ نہیں دیا. میں 18 سال کی عمر میں انڈر 19 میچ کھیلنے گیا ادھر, مارچ 1971. یہاں پریس سینسرشپ تھی. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کتنی نفرت ہے وہاں. کیوں نفرت تھی وہاں؟ کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے. وہ الیکشن جیت گئے ہیں, ان کا پرائم منسٹر ہے. یہاں فیصلہ ہوا جی نہیں, ہم نے ان کو نہیں بننے دینا, اور ہم نے اس کے خلاف ملٹری ایکشن کر ملک توڑ دیا. اسی اس پاکستان میں اپنے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ یہ مجھے سب سے زیادہ تکلیف ہوئی اس کی, کہ 18 سال کے بعد, یہ 71 تھا, 18 سال کے بعد میں پاکستان ٹیم کیپٹن ایک بنگلہ دیش ایک ایگزیبیشن میچ کھیلنے گیا ہندوستان کے خلاف. دو ایگزیبیشن میچز تھے. وہ 2 میچز ہم جیت گئے, وہ 2 میچ سیریز جیت گئے. میرے پاکستانیوں, وہاں جدھر نفرت تھی پاکستان سے 1971 میں, کیونکہ ہم ان کو رائٹ نہیں دے رہے تھے, انصاف نہیں کر رہے تھے, 50,000 لوگوں کا اسٹیڈیم ایک ہی نعرہ مارا تھا, پاکستان زندہ باد. ہوٹل سے جدھر ہمارا ہوٹل تھا اور جدھر اسٹیڈیم تھا, اسٹیڈیم سے ہوٹل تک لوگ سڑکوں پہ لائنوں پہ کھڑے ہوئے تھے, پاکستان زندہ باد. تو میں نے تب مجھے پتا چلا یہ کتنی بڑی ٹریجڈی ہے, کہ ہم نے کتنا ظلم کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے, لیکن ہم نے ان سے انصاف نہیں کیا. اب وہی کرنے جا رہے ہیں. سب سے بڑی پارٹی کو دیوار کے ساتھ لگا رہے ہیں اور اس کے لیڈر کو قتل کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ چوروں کا ٹولہ اوپر جو بٹھا دیا ہے, ہم بھیڑ بکریاں مان نہیں رہے ان کو, اس لیے قتل کرو اس کو, جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے, تاکہ اگر عمران چلا جائے گا تو پارٹی تتر بتر ہو جائے گی. جو پارٹی فیڈریشن کو اکٹھا رکھ سکتی ہے وہ تو صرف تحریک انصاف ہے. ملٹری, اگر ملٹری اب ملک کو اکٹھا رکھ سکے تو ایسٹ پاکستان نہ ٹوٹتا. پولیٹیکل پارٹیز ملک کو اکٹھا رکھتی ہیں, ملٹری مدد کرتی ہے. یہ الٹا جا رہا ہے. یہ پھر کوئی تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا. کیا ہوگا؟ مجھے پتا تھا جس دن میں نکل رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ یہ آج یا کل انہوں نے میرے پہ کوئی واردات کری ہے, کیونکہ مجھے پوری میسج آئی کہ جناب یہ انہوں نے اب مجھے کہا کینسل کر دے, اب نہ جائیں, انہوں نے مار دینا آپ کو. پہلے تو میں نے سوچا کہ کیا یہ واقعی کریں گے, کیا یہ واقعی یہ کر لیں گے کہ یہ ایک ملک کی ایک قوم کو نقصان پہنچائیں گے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے, وہ اپنے پیسے بچانے کے لیے, کیونکہ ان کو سارا ڈر یہ ہے کہ اب یہ چوری کا پیسہ ہے, یہ جو NRO ہے ہم نے جو لے لیا ہے, اب کہیں عمران خان آ کے اس کو ریورس نہ کر دے بس. تو انہوں نے تو قتل اور جانا سلام اللہ, ان سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن یہ جو فوج کا جنرل, یہ ان کے ساتھ مل کے, اور یہ جو ہمارے سے ہوا ہے 6 مہینے, میں اپنی قوم سے سوال پوچھتا ہوں کہ کیا ہم, اب ہمارا اب یہ سوال ہے, ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا, کیا ہم نے ایسی رہنا ہے یا ہم نے اپنی تقدیر بدل کے آزاد ہونا ہے؟ آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں. مجھے پتا تھا کہ انہوں نے واردات کرنی ہے, مجھے پتا تھا ایک یا اس دن ہونی تھی یا اگلے دن ہونی تھی, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ اگر آپ ان چوروں کی غلامی کے نیچے رہنا, اس سے بہتر ہے زندہ نہ رہو.
میں یہ طے کر کے آیا، اور میں جیسے ہی ٹھیک ہوں گا میں پھر نکلوں گا سڑکوں پہ، پھر میں کال دوں گا، پھر اسلام آباد کی میں کال دوں گا، اس لیے کہ اس قوم کے اوپر اگر ان چوروں نے اور ان ظالموں نے حکمرانی کرنی ہے، اور اگر ہم بحیثیت قوم اس کو ایکسپٹ کر گئے، تو اس لیے پاکستان نہیں بنا تھا، یہ بڑی خواب تھی، اس لیے لاکھوں لوگ مرے نہیں تھے، شہادتیں نہیں ہوئی تھی، گھر نہیں تھا جو ایسٹ پنجاب سے آئے جدھر لوگوں کی قربانیاں، عورتیں بچے جس طرح قتل عام ہوئی تھی، یہ بڑی قربانی کے بعد ملک بنا تھا۔ قائد اعظم جب پاکستان لینڈ کیا، انہوں نے 3 ہفتے پہلے، انہیں پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا، کسی کو نہیں بتایا کہ کہیں اگر دشمنوں کو پتا چل گیا تو وہ انہیں پتا کہ اگر قائد اعظم فوت ہو گئے تو یہ ملک نہیں بنے گا، کسی کو پتا نہیں چلنے دیا، اور 3 ہفتے پہلے لینڈ کرتے ہیں کراچی، اسسٹنٹ تھا اسے کہتے ہیں، میں نہیں سمجھتا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا، اس لیے نہیں بنا پاکستان کہ چوروں کی ہم غلامی کریں، یہ ظالموں کی جو لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے اعظم سواتی کو جب اس کے اوپر تشدد کر رہے تھے، اسے کیا کہہ رہے تھے کہ یہ عمران خان کو بتاؤ کہ اس کو ہم اس طرح ننگا کر کے ماریں گے، یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ہیں، اور یہ اس کو کہہ رہے ہیں اس کو کہ عمران خان کو پیغام دو کہ اس کو اس طرح ہم ننگا کر کے ماریں گے۔ پنڈی کا وہ مسٹر وائی جو ملتان کا ہے، مسٹر وائی بیٹھا ہوا ہے، وہ ہمارے ایم پیز کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ پی ٹی آئی کی کوئی فیوچر نہیں ہے، اور عمران خان کو تو ہم نے وہ کرنا ہے جو اعظم سواتی سے کیا۔ یعنی یہ ہمارے لوگ ہیں۔ جنرل باجوہ جاگیں، یہ ملک تباہی کی طرف جا رہا ہے، یہ اگر آپ نے ان کے اوپر کالی بھیڑوں پہ ایکشن نہ لیا، یہ نفرتیں بڑھتی جائیں گی، یہ قوم ٹوٹنے کی طرف جائے گی۔ عمران خان کو جب اللہ نے لے کے جانا ہے میں تو تیار ہوں اس کے لیے، ملک کا سوچیں، اپنی ذات سے نکل جائیں باہر کہ جی چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے، اپنی ذات کے لیے، یہ چوروں نے تو اپنے پیسے کے لیے۔ شکلیں دیکھیں، ان کی آنکھیں دیکھیں، آپ کو نظر آئے گا کہ یہ تلاش میں ہے کہ وہ پاکستان جدھر یہ آزادی سے رہے، جدھر کوئی کسی کو اجازت نہ ہو کہ کمزور کے اوپر کوئی ظلم کرے۔ تھانے کچہری کے اندر بیچارہ غریب آدمی ٹھوکریں کھاتا پھرتا ہے، اس کو انصاف نہیں ملتا، اس کی زمینوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ڈاکو ہر باری آ کے اپنی ساری چوری معاف کروا لیتے ہیں۔ 1100 ارب روپے کی یہ چوری معاف کروا رہے ہیں، اپنے 1100 ارب روپے کا این آر او لے رہے ہیں، ملک کو تباہی کے اندر ڈال کے، معیشت تباہ کر کے، مہنگائی میں لوگوں کو پھنسا، اور صرف اپنے پیسے بچانے کے لیے این آر او لے رہے ہیں، اور ان کو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ ملک کو جو مرضی ہو، ان کے تو پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے ہمارے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے، جس کا جینا مرنا پاکستان میں، جن کے پیسے ہی باہر پڑے ہوئے ہیں، جو عیدیں باہر ہیں، جو ان کی شاپنگ باہر ہے، بچے باہر ہیں، جنہوں نے جائیدادیں باہر بنائی ہوئی ہیں، بلینز آف ڈالر کی پراپرٹی ہے، ان کے لیے ہمیں قربان کر رہے ہیں۔ اور غدار پھر کون رہا؟ کون ہے پاکستان کا غدار؟ میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا، شہباز گل کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہوئی، یہ دنیا میں بینڈ ہے، اس کے اوپر میں نے آواز اٹھائی، اور میں نے کہا کہ جس نے ریمانڈ میں بھیجا اس آدمی کو جس کے اوپر کسٹوڈیل ٹارچر ہو، اس کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے، میرے پہ دہشت گردی کا پرچہ لگا دیا۔ تو یہ پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ ہم وہ خود بھولے نا، نظریے سے ہٹتی ہے وہ مر جاتی ہے۔ ہمارا تو نظریہ تھا، ہمارا نظریہ ہے اسلامی فلاحی ریاست، جو مدینہ کی ریاست کے اوپر بیس کرنی تھی۔ علامہ اقبال کی شاعری تو پڑھنے ساری، وہ سارا وقت جگاتا رہا علامہ اقبال، غلام مسلمانوں کو جگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غلاموں کی کوئی زندگی نہیں ہے، پرواز صرف شاہین آزاد کی ہے، اور آزادی تب آتی ہے جب انصاف ملتا ہے۔ انصاف
انصاف جب تک نہیں ملتا وہ قوم آزاد نہیں ہوتی. یا انصاف ہی نہیں ہے چیف جسٹس صاحب. یا میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ جب تک یہ ریزائن نہیں ہوں گے تفتیش ہی نہیں ہو سکتی. تینوں تو وہ ملوث ہیں جن کے نیچے تفتیش ہے. تو چیف جسٹس صاحب اس ملک کو بچائیں. آپ کی بڑی ذمہ داری ہے. اللہ جتنا بڑا ہمیں مقام دیتا ہے اتنی بڑی ہمیں ذمہ داری ڈالتا ہے. آخرت میں ہماری ججمنٹ ہوگی کہ ہم جو اللہ نے ہمیں نعمتیں بخشی ہیں ان کو ہم نے کیسے استعمال کیا ہے, اپنی ذمہ داری انسانیت کے لیے پوری کی یا نہیں کی. اللہ آپ سے پوچھے گا کہ یہ جو اعظم سواتی جو اسے ہوا ہے کہ کوئی سو موٹو ایکشن نہیں لینا تھا. کیا یہ جو شہباز گل سے ہوا ہے کوئی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, کوئی رول آف لا نہیں ہے اس ملک میں, وہ تو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر طاقتور کے لیے ایک قانون ہے, کمزور کے لیے دوسرا ہے, ملک کی تو فیوچر ہی کوئی نہیں ہے. کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے تقریباً انہوں نے کہہ دیا تھا کہ وہ قومیں جو کمزوروں کو, چوروں کو جیلوں میں ڈالتی ہیں اور طاقتور ڈاکوؤں کو پکڑتی نہیں ہیں وہ تباہ ہو جاتی ہے. آج ساری جو ڈیولپنگ ورلڈ ہے وہ کیوں غریب ہے؟ کیونکہ وہاں طاقتور قانون کے اوپر ہے. اور اگر سنگاپور اوپر گیا تھا تو ان کے اسٹیٹس مین نے طاقتور کو قانون کے نیچے لے, اس کی سٹوری پڑھ رہے کہ کیسے اس نے سنگاپور کو اٹھایا. پہلے انصاف لے کے آیا, انصاف سے کرپشن ختم ہوئی اور اس کے بعد خوشحالی آ گئی. شیر شاہ سوری سب سے بڑا مانا جاتا ہے کہ یہ جو بادشاہ تھے ہندوستان کے سب سے بڑا. کیا کیا شیر شاہ سوری, کدھر سے شروع ہوا؟ جو اس کو جاگیر ملی بہار میں, اس نے کیا کیا, اس نے رول آف لا قائم کر دیا. اس نے سارے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو ختم کر دیا. اس نے وہاں انصاف کر دیا. سارے تاجر ارد گرد کی جاگیروں سے چھوڑ کے تو شیر شاہ سوری کی جاگیر میں آ گئے. وہاں خوشحالی آ گئی کیونکہ وہاں انصاف تھا. ادھر سے وہ کھڑا ہوا اور ادھر سے اس نے جب ہندوستان کی سنبھالی جب حکومت, تو ادھر اس نے انصاف قائم کیا. اس لیے آج اس نے لوگوں کے جب انصاف آیا خوشحالی آ گئی. یہاں ہم رینگتے رہیں گے امریکنوں کے, کبھی ادھر ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ جی ہمیں ادھر سے پیسہ مل جائے, کبھی وہ چینیوں کے پاس جا رہے ہیں پیسہ مل جائے, اور ہاں کبھی ہم مانگنا تو نہیں چاہتے لیکن ہم مجبور ہیں, ہم بڑے مجبور ہیں. تو 30 سال تو آپ دونوں فیملی حکومت کرتی رہی ہیں, تو کس نے مجبور کیا اتنا؟ کون اس ملک کو؟ یا جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں ہندوستان بھی آگے نکل گیا, بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. جب بنگلہ دیش بنا تھا تو لوگوں نے یہاں کہا جی بوجھ ہے ہمارے اوپر بنگلہ دیش میں, غربت بہت زیادہ ہے. وہ آگے نکل گیا ہمارے سے. جب سے یہ دو خاندان آئے ہیں تو کہتا جی ہم مجبور ہیں, ہم تو مانگنے نہیں آئے لیکن ہم مجبور ہیں. آخر میں اپنے سارے پاکستانیوں کو جو پیغام دینا وہ یہ ہے کہ دیکھیں, آپ نے سب نے, میں نے فیصلہ کیا پھر سے کہ جیسے ہی میں یہاں سے ٹھیک ہوں گا میں سیدھا سڑک پہ, اور میں نے اسلام آباد کی کال دے دی. آپ سب سے میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں, اپنے مستقبل کے لیے آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا اپنی آزادی کے لیے. غلام قوم دنیا میں اس کی عزت نہیں ہوتی. ہر پاسپورٹ پوچھے ہمارے پاکستانیوں سے کیا ہوتا ہے, دنیا عزت نہیں کرتی اور وہ قوم اوپر ہی نہیں جا سکتی. اگر ہم نے یہ غلامی کر کے اوپر جانا تھا تو ہم کب 40 سال سے تو میں جانتا ہوں غلامی کر رہے ہیں. وہ کوئی امریکن آتا ہے اس کے پیر میں گر جاتے ہیں, کوئی گورا رنگ دیکھتے ہیں اس کے جوتے پالش کرنے شروع کر دیتے. وہ جب سازش ہو رہی تھی تو مجھے یاد ہے کہ امریکن وہ عورت کوئی امریکن ایمبیسی سے مریم نواز کو ملنے گئی, وہ گھر سے باہر گئی اس کو ریسیو کرنے. اسے ایسے ملے جیسے کوئی برطانیہ کی پتہ نہیں کوئی ملکہ آ گئی. اس کے سامنے صرف لیٹ ہی نہیں گئی کہ میرے اوپر سے چل کے جاؤ جا کے اس کے جوتے نہ گندے ہو جائیں. یہ اپنے آپ کو ہم ذلیل کرتے ہیں ساری جگہ دنیا کے اندر, کیونکہ ہم بیکاریوں کی طرح پھرتے ہیں, قومی غیرت کھو بیٹھے. اور کیوں نہیں ہم آگے بڑھ سکتے؟ کیونکہ انصاف نہیں ہے. انصاف نہیں ہے. خوشحالی ہوئے گیا ان کے میجر جنرل فیصل کیوں؟
فیصل اس لیے مل گیا، ایک تو ڈرٹی ہیری کہ اوپر وعدہ کر کے آیا تھا کہ فکر نہ کرو میں ان کو ٹھیک کرتا ہوں، آپ میرے پہ چھوڑ دیں، میں ان کو اس پارٹی کو ٹھکانے لگاتا ہوں. اور اس جو میں نے شروع میں بتایا کہ دھمکیاں یہ وہ جو اس نے ظلم کرنا ہے، سوشل میڈیا کے لوگوں کو، بچوں کو اٹھا لیں کہ تم نے یہ کیوں کیا، مار کے پھیٹا پوٹا لگا کے ان کو گھر لے آئے، گھر بھیج دیں. خوف پھیلایا ہوا کہ فکر نہ کرو. جس طرح ہم کوئی دشمن ہیں، ہم کوئی بیرونی لوگ ہیں جو کہ ملک کے غدار ہیں، اس طرح ٹریٹ کیا. تحریک انصاف جو مدد کرے یہ جناب فیصل صاحب ہم کریں گے. اور اس نے کیا کیا، پہلے شہباز گل، اس کو اس نے اٹھایا، ٹارچر کیا، اس کو ننگا کیا، تصویریں کھینچی، تشدد کیا، اور اس کا جو ابھی تک وہ ریکور نہیں کیا جو اسے کیا. اس کے بعد وہ ایک سلمان فاروقی جرنلسٹ، اس کو پکڑ کے وہی ننگا کر، جمیل فاروقی، اس سے وہ ہوا. پھر اعظم سواتی سے جو ہوا، اور اعظم سواتی کا ریاکشن جو آیا، اور جو اعظم نے کھل کے اس کا نام لیا، اس سے پہلے تو کوئی نام ہی ڈرتے ہوئے جنرل فیصل کا نہیں لیتا تھا. اعظم سواتی اس جگہ پہ پہنچ گیا کہ اس نے کہا کہ اس سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں، جو انہوں نے مجھے ذلیل کیا ہے. بچوں اپنی پوتی اور پوتوں کے سامنے مارا، 75 سال کے آدمی کو. پھر اس کو حوالے کیا انہوں نے یہ ایف آئی اے نے حوالے کیا اس کے جنرل فیصل کے لوگوں کو. اس نے پھر اس کے اوپر ننگا کر کے اس کو ذلیل کیا اور مارا. اعظم سواتی نے کھل کے سامنے آ گیا، عدالت میں جا کے چیف جسٹس کو کہہ رہا ہے، سینٹ میں، انٹرنیشنلی ساری دنیا کے اندر پاکستان بدنام ہوا، پاکستان کی فوج بدنام ہوئی. کیا آیا کہ جی ایک سینیٹر کو تشدد کیا گیا اس لیے کہ اس نے فوج کی تنقید کر دی، جمہوریت کا مذاق اڑا ساری دنیا میں. اب وہ ایشو ہوا کیا، اب میں آپ کو ڈیٹیلز دیتا ہوں. اس دن ہوا کیا، اس دن میں جب کنٹینر پہ تھا تو ایک دم گولیوں کا ایک برسٹ آتا ہے، میری ٹانگ پہ گولیاں لگتی ہیں، میں گر جاتا ہوں. اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو دوسرا برسٹ آتا ہے. یہ ایک برسٹ ادھر سے آتا ہے اور دوسرا برسٹ آگے سے آتا ہے. 2 آدمی تھے، اور جب میں گر رہا ہوتا ہوں تو میرے اوپر سے گولیاں جاتی ہیں. یعنی کہ اگر یہ سنکرونائز کر دیتے، میرے خیال میں اس میں نے بچنا ہی نہیں تھا. اگر یہ دونوں جو میرے کنوں نے اکٹھے اگر مارنا تھا تو اس نے ادھر سے مارنا تھا، تو یہ تو جدھر سے اس نے مارنا تھا اس نے بچنا ہی نہیں تھا، کیونکہ اس سامنے سے مارنا تھا، وہ سائڈ سے مارا تھا. تو جب میں گر رہا تھا تو اوپر سے گولیاں گئیں، اور پھر بھی کیونکہ میں گر گیا تھا، میرے خیال میں اس نے سوچا ہوگا، اوپر جو بیٹھا ہوا تھا اس نے سوچا کہ اب یہ مار گیا، اور وہ وہاں سے چلا گیا. اب جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ ایک تو پکڑا گیا جنونی، اس کو کہا جی یہ تو بڑا کوئی دینی جنونی، کوئی انتہا پسند ہے. یہ انتہا پسند نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا پلان تھا. یہ پلان پورا ہم اب انکور کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں اس کے ساتھ اور لوگ ملوث ہیں، اور یہ پلان اب کا نہیں پہلے کا بنا ہوا ہے. اور وہ جو اصل لوگ ہیں جنہوں نے وہاں سے گولیاں چلائی تھی، جنہوں نے اصل میں اس کا پھر بھی میں بچ جاتا، انہوں نے مارنا تھا، اور یہ آدمی اور ہمیں نقصان پہنچاتا. 2 ہیرو نہ نکل آتے. ایک تو شہید معظم، میں اس کو آج سلام پیش کرتا ہوں، 2 بچوں کے ساتھ گیا ہوا. وہ میری اور دوسرا ابتسام، جس طرح اس نے پکڑا اور جس طرح